أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية آج امام صاحب نے نماز کی پہلی رکعت میں ان لوگوں کا تذکرہ پڑھا ہے جن کا قیامت کے دن اچھا انجام ہوگا، اور دوسری رکعت میں ان لوگوں کا تذکرہ پڑھا ہے جن کا قیامت کے دن برا انجام ہوگا۔ جن کا اچھا انجام ہوگا ان کے تذکرے کے درمیان سے ایک آیت میں نے پڑھی، کیونکہ امام صاحب نے کہا مختصر بیان ہوگا، تو مختصر بیان تو ایک ہی آیت کا ہوتا ہے، اس سے لمبا تو ہوتا نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالی نیک بندوں کو جنت میں داخل کریں گے اور ان سے فرمائیں گے کھاؤ پیو ان کاموں کے صلے میں، بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، جو کام تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں، بہت پہلے گزرے ہوئے، ماضی قریب میں نہیں، بہت پہلے گزرے ہوئے، یہ جنت میں اللہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا میں تم نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کا صلہ اور بدلہ یہ جنت ہے، یعنی کھاؤ پیو۔ کلوا واشربوا ہنیئا، ہنیئا کے معنی ہیں رچتا پچتا۔ اب آپ کیا سمجھیں گے اس رچتا پچتا کو؟ یہ تو اردو والے مشکل سے سمجھتے ہیں، ہم تو زبردستی کے اردو والے بولتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، لیکن ہماری مادری زبان تو اردو نہیں ہے۔ لیکن جن کی مادری زبان اردو ہے وہ بھی ان لفظوں کے معنی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ رچتا پچتا، قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ مسئلہ آیا ہے کہ عورتوں کے مہر عورتوں کو خوش دلی سے دو، ڈنڈ مت سمجھو، جرمانہ مت سمجھو، دل کی خوشی سے بطیب خاطر عورتوں کا مہر عورتوں کو دو۔ وَآتُوهُنَّ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر عورتیں مہر معاف کریں کچھ یا سارا قرآن نے نہیں کہا، یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے۔ قرآن نے تو کہا اگر عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں تو تم اس کو رچتا پچتا کھا سکتے ہو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اس میں ایک اشارہ تو یہ ہے کہ اگر عورت سے سارا مہر معاف نہیں کروانا چاہیے، مسئلہ یہی ہے، فقہ میں مسئلہ یہی ہے کہ عورت اگر سارا مہر معاف کر دے تو معاف کر سکتی، لیکن قرآن بہترین صورت بیان کرتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، من تبعیضیہ استعمال کیا، مہر کے کچھ حصے سے اگر عورت خوش دلی کے ساتھ، زبردستی نہیں، خوش دلی کے ساتھ اگر عورت مہر کا کچھ حصہ معاف کر دے تو وہ مال شوہر کے لیے حلال و طیب ہے، شوہر اس کو رچتا پچتا کھا سکتا ہے۔ یہ رچتا پچتا یہ اردو کے دو لفظ ہیں، ایک دوسرے کے مترادف ہیں، اور ہنیئا مریئا بھی ایک دوسرے کے مرادف ہیں۔ رچتا پچتا کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا ترجمہ ہے اس کا خوشگوار۔ رچتا پچتا کا دوسرا ترجمہ خوشگوار۔
خوشگوار کا کیا مطلب ہے؟ جسم میں جا کر جو جزو بدن بن جائے اور کوئی تکلیف نہ دے، یہ رچتا پچتا ہے، یہ خوشگوار ہے۔ وہ کھانا یا وہ پینا جو جسم میں گیا اور جسم کو لگ گیا، جسم کے موافق آ گیا اور کوئی جسم کے اندر ایفیکٹ پیدا نہیں کیا، اس نے خرابی پیدا نہیں کی، اس کو خوشگوار کہتے ہیں۔ صرف منہ میں بڑا مزہ آیا اور پیٹ میں جا کر کے اس نے طوفان مچا دیا، یہ رچتا پچتا نہیں ہے۔ منہ کا ذائقہ تھوڑی دیر کا ہے، کس کام کا؟ بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بڑھیا کھانا آتا ہے تو کھاتے ہیں، ان سے کوئی سمجھائے کہ بھائی تو شوگر کا مریض ہے، کھا رہا، ایک گولی زیادہ کھا لوں، حالانکہ زہر زہر ہے، تھوڑا ہو تو زہر ہے، زیادہ ہو تو زہر ہے، اور گلے تک کا مزہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بڑھیا مزہ آ رہا ہے تو مزہ تو گلے تک ہے، گلے سے آگے پیٹ میں اترے گا تو پھر وہ زہر ہے، اور ایک گولی زائد کھا لینے سے مسئلے کا حل تھوڑی ہوگا، وہ دبا دے گا۔ بچہ رو رہا تھا، ماں نے تھپڑ مار کے سلا دیا، تو ایسے ہی ایک گولی زیادہ کھا لی، اسے تھپڑ مار کے شوگر کم کر دی، تو کم تھوڑی ہوئی، وہ تو جسم کو نقصان پہنچائے گی۔ لیکن جو کھانا بدن سے پیٹ میں گیا اور جسم سے لگ گیا، اس کو کہتے ہیں خوشگوار، رچتا پچتا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنتیوں سے فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو خوشگوار، رچتا پچتا۔ جنت کے کھانے سے کوئی جسم میں تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم کھاتے ہیں تو لکوڈ پیشاب بن کر نکلتا ہے، اور جامد فضلہ پخانہ بن کر نکلتا ہے۔ جنت میں پیشاب پخانہ نہیں۔ یہ جو جسم میں جو ہمارا کھانا جاتا ہے، اس میں سے جو فضول ہے لکوڈ، وہ پیشاب بن کے جاتا ہے، اور جو فضلہ ہے بیکار، وہ پخانہ بن کر نکلتا ہے۔ جنت میں جو پیٹ میں گیا وہ جسم سے لگ گیا، وہاں فضلہ ہے ہی نہیں، اس لیے جنت میں نہ پیشاب کرے گا جنتی، نہ پاخانہ کرے گا، نہ ناک میں رینٹ بھی نہیں آئے گی، منہ میں تھوک اور بلغم بھی نہیں آئے گا۔ یہ جو ناک میں رینٹ آتی ہے، یہ بھی فساد ہے جو نکلتا ہے، اور منہ میں جو تھوک آتا ہے وہ بھی ایک فساد ہے جو نکلتا ہے۔ جنت میں سب چیزیں نہیں ہیں۔ جو کچھ کھایا پیا وہ جسم میں جا کر کے رچ پچ گیا، جسم سے لگ گیا، جسم کے موافق آ گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے جنت میں جنتیوں سے کہ کھاؤ جنت میں سے، پیو جنت میں سے، رچتا پچتا۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے بہت پہلے گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے کام کیے تھے اس کے بدلے اور صلے میں کھاؤ۔ یہ تو آیت کریمہ ہے۔ یہاں ایک حدیث ہے، جس حدیث کو آپ حضرات نے سن رکھا ہوگا اور فضائل کی کتابوں میں وہ حدیث پڑھی بھی ہوگی، وہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اور کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا لا انا الا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی مہربانی میں ڈھانک لے تو میں اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ تم نے بہت پہلے زمانے میں جو تم نے نیک عمل کیے ہیں اس کے صلے میں رچ پچ کر کھاؤ۔ معلوم ہوا کہ جنت صلہ ہے انسان کے اعمال کا، انسان کا جو ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ جو اس نے اچھے اعمال کیے ہیں، جنت اس کا صلہ ہے۔ اور حدیث کہتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔
تو دونوں باتوں میں ایک طرح کا تعارض ہے. لہذا اس کو سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کا ایک سبب قریب ہے، ایک سبب بعید ہے. وہاں بٹن آن کیا تو سب بتیاں جل گئی، یہ سبب قریب ہے. اور الیکٹرک سٹی جہاں سے کارخانے سے بجلی آ رہی ہے وہ سبب بعید ہے. اگر وہاں سے بجلی آ رہی ہے تو بٹن آن کرنے سے بتیاں جلیں گی، اور اگر وہاں سے بجلی نہیں آ رہی تو کتنا بھی آن آف کرتے رہو بتیاں نہیں جلیں گی. یہ سبب قریب اور سبب بعید کی میں نے مثال دی. اور مثال لو، رزاق اللہ ہیں مگر ہاتھ پیر ہلانا فرض ہے. روزی کمانے کے لیے ہاتھ پیر ہلانا فرض ہے. اور یہ حدیث ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال روزی کمانا پہلے نمبر کے فرض کے بعد دوسرے نمبر کا فرض ہے. پہلے نمبر کے فرائض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. دوسرے نمبر کے فرائض ہے روزی کمانا. اگر پہلے نمبر اور دوسرے نمبر میں تعارض ہو جائے تو پھر پہلا نمبر پہلے ہے، دوسرے نمبر کا اعتبار نہیں کریں گے. لیکن جب پہلا نمبر ہم نے ادا کر دیا تو اب دوسرا نمبر فرض ہے، حلال روزی کماؤ. حدیث شریف ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. اب پھر سوال ہوگا، وہ رزاق اللہ ہیں، پھر روزی کمانے کے لیے ہاتھ پیر جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں بھی وہی ہے کہ رزق کے دو سبب ہیں. ایک سبب قریب، یہ جو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، باڑی کرتے ہیں، یہ سبب قریب ہے. اور سبب بعید ہے اللہ. رزق روزی پہنچانے والے اللہ ہیں. تو ایک ہر چیز کے دو سبب ہوتے ہیں. اور مثال لو، حدیث شریف میں آیا کہ سخت گرمی جہنم کے پھیلاؤ سے ہے. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج سر کے قریب آئے گا تو گرمی تیز ہو جائے گی، ڈل جائے گا تو گرمی کم ہو جائے گی. سائنس تو یہ کہتے ہیں، ہمارا تجربہ بھی یہی ہے. سائنس کو گولی مارو، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سمر کے اندر گرمی سخت ہو جاتی ہے کیونکہ سورج آسمان کے اندر آ جاتا ہے، سروں پر آ جاتا ہے. اور ونٹر میں گرمی کم ہو جاتی ہے لیکن سورج ڈل جاتا ہے. اور حدیث کہتی ہے کہ گرمی سخت اگر ہو جائے تو یہ جہنم کے پھیلنے کا اثر ہے. یہاں بھی وہی بات کہنی ہے کہ سورج کا سر سے قریب آنا یا دور ہونا یہ سبب قریب ہے. اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے جہنم کا پھیلنا نہ پھیلنا، اس کے اثرات کا پھیلنا نہ پھیلنا. اور یہ بات ہر آدمی جان نہیں سکتا ہے. ہم بٹن آن کرتے ہیں، آف کرتے ہیں، بتی جلتی بجھتی ہے. تو اگر ایک ناسمجھ بچہ ہے اس سے یہ کہیں کہ بٹن سے بتی نہیں جل رہی تو الیکٹریسٹی کے پاور ہاؤس سے بجلی آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہاں آ رہی ہے؟ وہ نہیں سمجھ سکتا. تو ایسے ناسمجھ بچے نہیں سمجھ سکتے، ایسے ہم بھی نہیں سمجھ سکتے، عام انسان بھی نہیں سمجھ سکتے کہ سورج کے پیچھے جہنم کا پھیلنا ہے، وہ سبب بعید ہے. اس کو نہیں سمجھ سکتے. بہرحال اتنی مثالوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک سبب قریب ہے، ایک سبب بعید ہے. اعمال جنت، اچھے اعمال جنت میں لے جانے والے، یہ تو سبب قریب ہے. اور سبب بعید ہے اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جنت میں لے جاتی ہے. برے اعمال جہنم میں لے جانے والے، یہ سبب قریب ہے. اور اللہ کی ناراضگی یہ جہنم میں پہنچانے والی، یہ سبب بعید ہے. جس سے اللہ ناراض ہو گئے اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اور جس سے اللہ راضی ہو گئے وہ جنت میں پہنچ گئے. مگر سبب قریب ہے، اچھے اعمال جنت میں لے جاتے ہیں، برے اعمال جہنم میں لے جاتے ہیں. تو گویا ایک ہے سبب
اور ایک ہے مسبب الاسباب، سبب کو سبب بنانے والا ہے۔ ایک تو ہے سبب اور ایک ہے مسبب الاسباب، سبب کو سبب بنانے والا۔ بٹن آن آف کرنے سے بتی جلتی بوجھتی ہے، اس کو سبب بنایا ہے۔ پاور ہاؤس سے جو بجلی الیکٹرسٹی آ رہی اس نے سبب بنایا ہے۔ اب قاعدہ سمجھو، جو سبب قریب ہے وہ برائے عمل ہے، برائے اختیار ہے، اور جو سبب بعید ہے وہ برائے اعتقاد ہے، برائے ایمان ہے۔ ہمیں ہاتھ روزی کمانے کے لیے ہاتھ پیر ہلانے ہیں، یہ فرض ہے، یہ برائے عمل ہے، مگر عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ رزاق اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی رزق پہنچانے والا۔ عقیدہ مومن کا یہ رہے، اور اس کے مظاہر، پیکر محسوس، نظر آنے والی شکلیں ہم دیکھتے ہیں۔ دو بندے ہیں، چار بندے ہیں، ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی چیز کی دکان کرتے ہیں، دونوں کی فیملیاں بھی برابر ہیں، ایک تر جاتا ہے ایک ڈوب جاتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ جس کی قسمت میں جتنی روزی تھی اس کو ملی، اس کی قسمت میں روزی تھی اس کو ملی، ہاتھ پہ تو دونوں نے برابر ہلائے، ایک ہی کاروبار کیا۔ تو عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ رزاق اللہ ہے، مگر ظاہری سبب ہاتھ پیر ہلانا روزی کمانے کے لیے یہ بھی فرض ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ بس اسی طرح سے میرے بھائیوں سمجھو، اعمال صالحہ جنت میں لے جانے والے ہیں، اعمال سیئہ جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اعمال صالحہ کرنے ضروری ہیں، آپ برے اعمال سے بچنا ضروری ہے، مگر عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ جنت میں اللہ کے فضل سے پہنچیں گے، جہنم میں اللہ کی ناراضگی سے پہنچیں گے۔ تو عقیدہ یہ ہے، جو سبب بعید ہے وہ عقیدہ رکھنا ہے، اور سبب قریب ہے اس کو اختیار کرنا۔ بس آیت قرآن کریم میں اور اس آیت میں سبب قریب کا ذکر ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ نیک کام کرو، ایمان لاؤ، نیک کام کرو، جنت میں جاؤ۔ ایک دوسری بات ہے، پورا قرآن کریم پڑھو، اللہ نے صرف ایمان پر جنت کی خوشخبری نہیں دی۔ پورے قرآن میں کہیں سے پڑھ لو، صرف ایمان پر جنت ملے گی یہ خوشخبری نہیں دی، حالانکہ صرف ایمان پر بھی ملے گی۔ گنہگار بندے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے وہ بھی ایمان کی برکت سے کبھی نہ کبھی جنت میں پہنچیں گے، مگر قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ قرآن نے جہاں خوشخبری دی ہے، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، ایمان نیک عمل، ایمان نیک عمل، دونوں کے مجموعے پر جنت کی خوشخبری دی ہے۔ پورے قرآن کریم کو پڑھ لو، یہ عمل صالح، ایمان خود ایک عمل ہے، اور اس کے ساتھ عمل صالح، یہ ان پر جنت کو موقوف رکھا ہے اس اعتبار سے کہ یہ سبب قریب ہیں، اور سبب قریب اختیار کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے سبب قریب ہے۔ مگر عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ جو جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رضامندی خوشنودی سے جائے گا، اور جو جہنم میں جائے گا وہ اللہ کی ناراضگی سے جائے گا۔ اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی بندوں کے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کنیکٹ ہے۔ اللہ کے حکموں کا پالن کرو گے تو اللہ راضی ہوں گے۔ آقا ہوتا ہے، اس نے نوکروں کو حکم دیا کرنے کا یا نہ کرنے کا، جو حکم دیا وہ کریں گے تو آقا خوش ہوگا، اور اگر آقا نے کہا کھڑا ہو تو بیٹھ گیا، اس نے کہا بیٹھ جا تو کھڑا ہو گیا، تو آقا غصے ہوگا، ناراض ہوگا، کم وقت میں کہتا ہوں وہ تو کرتا نہیں۔ تو اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس کی جو خلاف ورزی کرے گا اس سے اللہ ناراض ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت کرے گا اس سے اللہ خوش ہوگا۔ اور قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم میں جتنی مرتبہ اللہ کے غصے کا ذکر آیا ہے اس سے ڈبل اللہ کی رحمت کا ذکر آیا ہے۔ پورے قرآن کریم کو پڑھو۔ کل پرسوں مجھے ہمارے فاروق بھائی نے ایک تقریر سنائی، ایک ترکی کے عالم کی، وہ تقریر کر رہا تھا، اس نے سب اعداد و شمار پیش کیے، تو اس نے یہ بتلایا کہ قرآن میں جتنا اللہ کی رحمت کا ذکر آیا اس سے
اللہ کے غضب کا، غصے کا ذکر آیا ہے، اسے دوگنا اللہ کی رحمت کا ذکر آیا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری مہربانی میرے غصے سے آگے ہے۔ اللہ کی مہربانی بندوں کے ساتھ غصے سے، ناراضگی سے آگے ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے گلے پر چھری پھیرے، اپنے پیروں پر کلاڑی مارے، اپنا نقصان کرے، تو پھر اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ ناراض ہو جائے تو اللہ کا کیا قصور ہے؟ پیروں پر کلاڑی تو نے ماری ہے، گلے پر چھری تو نے اپنے پھیری ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کی مہربانی غالب ہے، اسی لیے مومن بندے چھوٹی موٹی کوتاہیاں کرتے رہتے، اللہ معاف کرتے ہیں۔ وضو کیا گناہ معاف، نماز پڑھی ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ معاف، ناراضگی کے کام کیے اور اللہ نے معاف کیا۔ کیوں معاف کیا؟ اللہ کی مہربانی اللہ کی ناراضگی سے بڑھی ہوئی ہے۔ اور قرآن میں بالکل اسے جسٹ اس نے گن کر کے بتلایا کہ جتنی مرتبہ، مجھے یاد نہیں کیا فگر بتلایا تھا اس نے، کہ جتنی مرتبہ ناراضگی کا ذکر ہے اس سے دگنا رحمت کا ذکر آیا ہے۔ اس لیے اللہ بڑے غفور رحیم ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربانی کرنے والے ہیں۔ لیکن شرط ہے جنت اور جہنم اعمال کے ذریعے سے ملے گی، اچھے اعمال سے جنت ملے گی، برے اعمال سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ ورنہ حقیقت میں اللہ کا فضل، مہربانی اور اللہ کی ناراضگی اس کا سبب ہے۔ اب سب روایتوں میں، آیتوں میں تطبیق ہو گئی، اللہ رزاق ہیں، ہاتھ پیر ہلاؤ روزی کماؤ۔ بھئی اللہ رزاق کا ہاتھ پیر ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہاتھ پیر ہلانا یہ عمل کے لیے ہے، اور عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ رزاق ہے۔ اسی طریقے سے بیمار پڑ گئے، بھاگو ڈاکٹر حکیم کے پاس، دوا لاؤ، علاج کرو۔ علاج کرانا سنت ہے، لیکن شفا بخشنے والے اللہ ہیں۔ آپ کتنے بھی علاج کر لیں کہ شفا ہو جائے گی ضروری نہیں ہے، شافی اوپر ہے، شفا وہی بخشیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ہاتھ پیر ہلانا اور دوا دارو کرنا یہ سنت ہے، علاج معالجہ کرو۔ یہ مضمون ذہن میں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو بندگی کرتے ہیں یہ جنت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، مگر اللہ ہماری بندگی سے راضی ہوں گے تو جنت میں گے، اور اگر اللہ ہماری بندگی سے راضی نہ ہوئی تو ہماری نمازیں ہمارے منہ پر ماری جائیں گی، لے تیری نماز چاٹی سے، ہمارے یہاں کوئی مقبول نہیں۔ اس لیے ہمیشہ عبادتوں میں کوشش کرنی چاہیے اور عقیدہ یہ رکھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اے مولا ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، آپ قبول کر لیں تو ہمارا بیڑا پار ہے، ورنہ ہماری عبادت کسی کام کی نہیں ہے، ایسی مونگ پھلی ہے جس کے اندر گریر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری حسنات کو، نیکیوں کو قبول فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہیں ان میں حقیقت پیدا فرما، ان عبادتوں کو جاندار بنا، ان عبادتوں کو اپنی قبولیت کا تبغہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے، ہمیں اپنا نیک صالح بندہ بنا۔ اے اللہ اس مسجد کو قبول فرما، اس مسجد کے نمازیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس شہر کے نمازیوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ساری دنیا میں جو دین پر عمل کر رہے ہیں مضبوطی سے ان کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما، ہمارے اعمال کے کھوٹ کو نہ دیکھ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہمیں موت کے آخری سانس تک، موت کے وقت تک ہمارے کو ایمان پر مضبوط فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔